مونگل جب دنیا میں سب سے فارمیڈیبل فورس بنی تھی تو دہشت کا عالم اتنا خطرناک تھا اور ماڈلز اتنے ڈاؤن تھے پوری دنیا میں انسانوں کے کہ بغداد جیسے سینٹر سے عالموں نے یہ کہا کہ یہ یاجوج ماجوج ہے، ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے ہو تو اپنی جان بچاؤ، چپ چاپ بیٹھو۔ اور صرف بغداد کی بات نہیں، اب بغداد کی تو حیت بہت بڑی ہے، خاص کر ان لوگوں کی جو قرآن کو ہاتھ میں رکھتے جب ایسا سٹیٹمنٹ آتا ہے۔ پوری دنیا میں اس طرح کا عالم بنا تھا، اس طرح کا خوف، اس طرح کی دہشت تھی کہ رادر دین فائٹنگ اگینسٹ دیز ظالمین، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ سرنڈر کرتے تھے، قومیں سرنڈر کرتی تھی، یا تو ان کے الائز بن جاتے تھے، ان کو لاجسٹک سپورٹ دیتے تھے، ان کو انٹیلیجنس والی سپورٹ دیتے تھے، اپنی عوام کو دباتے تھے تاکہ وہ کچھ نہ کہے ان کے خلاف اور ہمیں ان کے خلاف جانا پڑے۔ جانوں کا ڈر تھا، بائی دا وے، مال کا بھی، عیش و آرام کا بھی، اور ان کو آپ مان کے چلے آرمی کے تھرو سپورٹ دیتے تھے، آرمامنٹس کے تھرو سپورٹ دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مونگولز کو سمجھا جاتا تھا دے آر انڈیفیٹیبل، ان کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ مونگولز فزیکلی آدھی دنیا کو فتح کر گئے۔ سوچے کتنا بڑا واقعہ یہ، فزیکلی آدھی دنیا فتح ہو گئی تھی۔ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ مونگولز اب پوری دنیا کو فتح کریں گے، دے آر انڈیفیٹیبل۔ لاکھوں کو وہ قتل عام کرتے تھے، پریگننٹ عورتوں کو جلا دیتے تھے، وہ بچوں کو جلا دیتے تھے، وہ ریپ کرتے تھے، وہ لاکھوں کا قتل عام کرتے تھے مہینے میں۔ تو عام سا واقعہ تو نہیں تھا، عام سی دہشت تو نہیں تھی، لیکن دو ایسے واقعات ہو گئے جس نے اس تمام کے تمام زمرے کو بالکل زمین بوس کر دیا، اور اس طرح سے اس تمام کے تمام ببل کی کمر توڑی کہ مونگولز پھر کبھی بھی ریکور نہیں کر پائے۔ پہلا واقعہ خوارزم کے پرنس جلال الدین مینگبرو کا، جس نے بیٹل آف پروار میں بہت کم فوج کے ساتھ مونگولز کو نان کنونشنل طریقے سے ڈیفیٹ دے دی، ڈیسائسو ڈیفیٹ دے دی۔ اور دوسرا آئین جلود کا واقعہ، جہاں پر سلطان بائبارس نے بہت کم فوج کے ساتھ نان کنونشنل وے میں مونگولز کو ڈیفیٹ دے دی۔ اس سے پہلے مونگولز کے خلاف جو بھی جاتا تھا کبھی جیتتا نہیں تھا، جس نے بھی ریزسٹنس دکھائی مونگول نے تہس نہس کر دیا، اس کی نسلوں کے لیے اس کو عبرت بنا دیا تھا، خوف کا عالم، دہشت کا عالم بنایا تھا۔ اچھا، دو چیزیں، ایک اور چیز انفیکٹ اس میں کامن یہ ہے کہ مینگبرو نے، یعنی جلال الدین مینگبرو نے جب مونگولز کو نان کنونشنل طریقے سے ہرایا تب اس کے پاس مونگولز کے بجائے نمبرز کم تھے، اور سلطان بائبار جو اس وقت کمانڈر تھا شاید، اس سے جب مونگولز کو آئین جلود کی وادی میں ہرایا تب بھی اس کے پاس نمبرز کم تھے۔ اور ایک اور کامنالٹی آپ پاؤ گے، وہ یہ ہے کہ نان کنونشنل طریقے میں جب ان نے ان کو ہرایا تو باقی جو عالم اسلام کے اس وقت لوگ تھے، مفکر تھے یا لیڈرز تھے، ان نے ان کی مدد نہیں کی، بولا کہ بیوقوف ہے، مونگول تو سپر پاور ہے، مونگول کے خلاف کون لڑ سکتا ہے، ان سے کون جیت سکتا ہے۔ تو یہ چند لوگوں کے ساتھ، چند ہزار کے ساتھ مونگول جیسی فوج کو ہرا بیٹھے، اور وہ سارا کا سارا حالہ جس کو ہم اصل میں کیٹسٹروفائزنگ کہتے ہیں سائیکالوجی میں، کہ کسی ایونٹ کا فیئر، تھریٹ یا کانسیکوینس اس کی حیت سے بڑھ کر آپ بڑھا دیتے ہو، اور پھر ڈرتے رہتے ہو، ریومینیشن کرتے رہتے ہو اور ڈرتے رہتے ہو۔ اس کیٹسٹروفائزیشن کی کمر توڑ دی، یہاں تک کہ مونگل امپائر اس کے بعد کبھی بھی ریکور نہیں ہو پایا۔ پوری دنیا میں لوگوں کا مورل اپلفٹ ہو گیا، پوری دنیا میں جو باقی مسلم غیر مسلم تھے وہ اب کھڑے ہو گئے کہ ان کو تو ہرایا جا سکتا ہے، ان کو تو پیٹا جا سکتا ہے۔ پہلی بار آرمی، مونگل کی آرمی آئین جلود میں ریٹریٹ کرنا ہو گئی، اس سے پہلے کبھی مونگل کی آرمی ریٹریٹ نہیں ہوئی تھی۔ تو عام سا واقعہ تو نہیں ہے یہ۔ اب میں یہ بات آپ کے سامنے آج کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ بات کہ ہمارے سامنے بھی پچھلے کچھ سالوں میں ایسے ہی معاملات تھے۔ آئرن ڈوم، unpenetrable, تھارڈ سسٹم، the best in the world, Arrow 3، اور یہی ساری باتیں، most sophisticated weapons, most efficient weapons, undefeatable, unpenetrable۔ اور ایران کے ساتھ جب پچھلے سال جون میں وار ہو گئی تھی تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، وہ میسائل جب وہاں اندر گر گئی تھی تو یہ سارا کا سارا حالت ٹوٹ گیا تھا، آئرن ڈوم کا، ایپل ڈوم کا، ایرو 3 کا، تھارڈ کا۔ تو یاد کیجیے جو میں نے کہا جلال الدین مینگبرو کا، کہ بیٹل آف پرور میں چھوٹی فوج کے ساتھ نان کنونشنل طریقے سے، کنونشنل نہیں، کیونکہ مونگلز کے ساتھ جب آپ میدان میں جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے پھر پتا تھا کہ آپ تو ہارنے والے ہو، کیونکہ اتنے ان کے ٹیکٹکس سٹرونگ تھے، لیکن نان کنونشنل طریقے میں ان کو وادیوں میں بلا بلا کر، ان کو ٹریپ کر کر کے ان کو مار دیا، اور فوج بھاگنا سٹارٹ ہو گئی تھی آئین جلوت یا پرور کے وقت۔ تو اسی طرح ایران نے وہ سارا کا سارا حالہ جو پچھلے 70 سال میں پروپیگنڈا انڈسٹری کے تھرو، ڈر اور خوف اور دہشت کے تھرو، یا جو ہم خود کیٹسٹروفائزنگ کر رہے تھے اس کے تھرو، ایران نے توڑ دیا۔
اور ابھی کرنٹ ٹائمز میں ابھی سیم جو ابھی فیب میں وار سٹارٹ ہو گیا تھا لاسٹ ویک سے لے کر ابھی تک، ایران نے اگین اس پروپیگینڈا کو یا اس حالے کو، اس کیٹسٹروفائزنگ کو توڑ دیا، یہ دکھا کے کہ یو ایس از ناٹ انڈیفیٹیبل. اس کی ایسا نہیں ہے کہ پینیٹریٹ نہیں ہو سکتا، اس کو ہرایا نہیں جا سکتا، اس کو قدموں پہ نہیں لایا جا سکتا ہے. اور پچھلے 100 سالوں کی ہسٹری آپ پڑھ کے دیکھیں، اتنے کمزور، اتنے ڈیسپریٹ یہ کبھی بھی نہیں رہے جتنا ابھی رہے. اور یہ گولڈن اپورچنٹی تھی ہمارے پاس کہ یہاں پر اس انرجی کو جو ابھی امت کے پاس بلڈ ہو رہی ہے، انسانوں کے پاس بلڈ ہو رہی ہے، اس کو ہارنس کر کے ان لوگوں کو جو ابھی سب سے لویسٹ آف دا لویسٹ پوائنٹ پہ ہے یوز کیا جا سکے، ان کے ساتھ وہ نیگوسیشنز کروائی جا سکے، ان کو اب ویسے ویسے چہرے دکھائے جا سکتے جو جس کے لائق ہے. پچھلے 100 سالوں میں 3 کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کا ان نے قتل عام کیا ہے، ریپ کیا ہے، بچوں کو یتیم کیا ہے، عورتوں کو بیوہ کیا ہے، ایمپیوٹ کیا ہے، ہینڈی کیپ کیا ہے انسانوں کو. کتنا بڑا موقع تھا، سوچے ذرا کتنا بڑا موقع تھا. لیکن جیسے بغداد کے اس سینٹر سے نیوز آئی تھی نا، یہ یاجوج ماجوج ہے، چپ رہو، جان بچاؤ، کچھ نہیں کر سکتے ہو، اسی طرح کا کچھ معاملہ ابھی ہمارے سامنے آ گیا کہ ہم شیعہ سنی والی ڈیبیٹ، پوائنٹ نمبر 1، اور دوسرا ایسکیٹولوجی کی جو اینڈ آف دا ٹائم حضور علیہ السلام نے ڈیبیٹ احادیث ارشاد فرمائی ہے، اس کو پکڑ کے بہانہ لے کر ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. اور پرٹیکولرلی وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں. مطلب کیا ہے میرا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اگین جو گولڈن اپورچنٹی تھی اس کو اب ہم کھو رہے ہیں. اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں جب اینڈ آف دا ٹائمز کے بارے میں احادیث بیان کی ہوگی تو اس لیے بیان کی ہوگی کہ ان کو پتا تھا ایسے لوگ ہوں گے جو کچھ نہیں کرنے والے، جو بولیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، ہم بس دعائیں کر سکتے ہیں، چپ چاپ بیٹھے رہو. اس وجہ سے گریٹر اسرائیل بھی بنے گا، باقی سارے مسئلے بھی بنیں گے، تو اٹ ول بی اوکے فار دیم. اس وجہ سے وہ احادیث کہی تھی کہ وہ تو ہو کر رہے گا، کیونکہ یہ نااہل اور بے شرم اور بدبخت انسان ہوں گے. اور وہ کہا بھی تھا حضور علیہ السلام نے کہ تم سمندر کی جاگ کی طرح ہوں گے، کروڑوں اربوں میں ہوں گے، یہ مطلب تھا، لیکن تمہاری کوئی اوقات نہیں ہوگی، کیونکہ کام کرنے کا تمہارا کوئی رنگ ڈھنگ نہیں ہوگا، اسٹریٹجیز بنائے گا کوئی رنگ ڈھنگ نہیں ہوگا، فراست بھی نہیں ہوگی کس پوائنٹ پہ کس اپورچنٹی کو کس طرح سے یوز کرنی ہوگی. بس دعائیں اور منتیں کرو گے اور ان احادیث کو اپنا پیڈسٹل بناؤ گے اور بولو گے ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یہ مطلب نکالو گے ان احادیث سے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں خاص کر وہ 3 طبقے جن کے بارے میں آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور ان میں بھی 2 خواص طبقے، بہت امپورٹنٹ طبقے جن کے بارے میں آج میں سیشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں. پہلا وہ طبقہ جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مینس طبقہ اس وقت کا یہ والا طبقہ ہوگا، یعنی کن کا؟ لیڈرز کا. اور دوسرا وہ طبقہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کرپٹ طبقہ ہو گئے اس وقت کا، یعنی کن کا؟ اسکالرز کا طبقہ. exceptions will always be there، اس میں کوئی شک نہیں ہے، but we know the things right now. اور تیسرا ان نوبل ایلیٹس کا طبقہ جن کو اللہ نے مال دی، عزت دی، ریسورسز دیے تاکہ انسانیت کے لیے یوز کرے، امت کے لیے یوز کرے، وہ رادر دین وہاں یوز کرنے کے اپنی لگژریز میں، اپنے عیش و آرام میں، اپنی نفسانی لذتوں میں تباہ ہو گئے اور غلط استعمال کیا اس کا. کعبہ کا کسوہ جو ہے نا وہ کلوتھ کہاں پر پایا گیا، کس نے دیا، کس نے لابی کیا، آپ سب کو پتا ہے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سو بہرحال ان میں سے 2 خاص طبقوں کے بارے میں آج ذرا بات کرتے ہیں، کیونکہ ایک ان کے بارے میں بات اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہو چکی ہے کہ رادر دین جس طرح یہ کہتے کہ فتنے کا وقت ہے، کنفیوژن ہے، یہ خود کنفیوژن کا شکار ہو چکے ہیں، خود کنفیوژن بن چکے ہیں عوام الناس کے لیے. تو اس کو کلیئر آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے. پہلا تو اسکالرز کا وہ والا طبقہ، وہ والا گروہ جو کہہ رہا ہے، جن کو جب پریشر کیا گیا، جن کو جب آن لائن یا ٹی ویز کے تھرو یا آف لائن عوام الناس کے تھرو پریشر کیا گیا کہ آپ بات کیوں نہیں کریں، ان کا جواب آیا کہ یہ فتنے کا وقت ہے، جب کنفیوژن ہو تو اس وقت بہتر ہے چپ رہنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو چپ رہو یا تو اچھی بات کرو. 60,000 بچے، 60,000 سے 70,000 کے قریب بچے، عورتیں، بزرگ، مرد، عورت قتل عام ہو گئی، نسل کشی ان کی ہو گئی. یہ آفیشل اکاؤنٹ سے، ان آفیشلی لاکھوں بچے ہیں، لاکھوں انسان ہیں جو قتل عام ہو گئے ملبے کے نیچے. لاکھوں بچے یتیم ہو گئے، ان کے پیر کٹ گئے، کسی کے ہاتھ کٹ گئے، کسی کی آنکھوں کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے. ہزاروں ایسے انسان ہیں جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئے، ہزاروں ایسے انسان ہیں
جو ابھی علاج نہ کرنے کی وجہ سے مر گئے یا مر رہے. لاکھوں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا پینا نہیں ہے. ہسپتالوں میں وار مسائلز پھینکنا اور ان کو جلا کے راکھ کر دینا جو ہمارے پیشنٹس ہیں، وہ ہم نے اپنے سامنے بالکل آنکھوں کے سامنے منظر دیکھا ہم نے. ریفیوجی کیمپس جو کہ سب سے سیف ہیونز ہوتے، وہاں پر مسائل برسا برسا کے ان کو آگ سے جلا دینا، راکھ کر دینا ان کو، یہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا. سوڈان میں 30,000 مسلمان بچیاں گینگ ریپ ہو گئی. کانگو میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے. اور یہ ابھی بھی کنفیوزڈ ہے کہ یہ کنفیوژن کا وقت ہے. ہمیں پریشرائز جب کیا جا رہا ہے تو ہمیں کہنا چاہیے کنفیوز وقت ہے، اس میں چپ رہنا چاہیے. کیا بات ہے، اللہ اکبر. ابھی بھی کنفیوز ہو آپ؟ شیم آن یو. آپ کا ممبروں پہ کیا کام ہے سر اگر آپ کنفیوز ہو؟ آپ دفع ہو جائیں ممبروں سے کہ اتنا فرقان دیکھ کے آپ کنفیوز. آپ سے بہتر تو وہ غیر مسلم، ہندو، عیسائی، یہودی، ایتھیس نکلے جو سیدھے کہہ پائے، جو سامنے کہہ پائے، قولوا قولا سدیدا کر پائے، جو کنفیوز نہیں تھے. اور گویا جب آپ کہتے ہو کہ آپ کنفیوزڈ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ فتنوں کے وقت وہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہہ سکے. آپ قرآن کے فرقان ہونے کو پھر بدنام کر رہے ہو جب آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کنفیوز ہو. بے شرم ہو آپ، اور بے غیرت ہو آپ، اور بدبخت ہو آپ. اتنا بڑا فرقان اللہ تعالیٰ نے بٹھایا، حق کو حق، باطل کو باطل، غیر مسلمان تک یہ کہہ رہے آپ کنفیوزڈ ہو. کیا بات ہے، اللہ اکبر. اور آپ ممبروں پہ درس و تبلیغ کر رہے ہو. آپ کا کیا کام ممبروں پہ؟ ہٹ جائے وہاں سے. کنفیوز لوگ نہیں دعوت کرتے، کامن سینس کا تقاضا ہے. جس کو چیزوں کا نہیں پتا ہے اس کو نہیں دعوت کرنی چاہیے، سائڈ میں ہو جائے. آپ فتنہ ہو اصل میں اس پوائنٹ آف ٹائم پہ، آپ کنفیوژن ہو جو ماسز کو خراب کر رہی ہے اس پوائنٹ آف ٹائم پہ. اور دوسرا آپ کا گروہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری چپی توڑنے سے کیا ہوگا، مجھ سے اللہ تھوڑی نا سوال کرنے والے ہیں. آپ کو کیا پتا قطار کی پولیٹیکل کمپلشن، آپ کو کیا پتا یو اے کی پولیٹیکل کمپلشن، سعودی عرب کی پولیٹیکل کمپلشن، کویت کی، عمان کی، ان کی پولیٹیکل کمپلشنز. تو سر مجھے پہلے آپ یہ بتا دیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ یار اب جو آپ مجھے فرعون کے پاس بھیج رہے ہو اس کو حق بتانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، تو میری چپی توڑنے سے کیا ہو جائے گا؟ فرعون تو طاقت میں ہے، تو میں کیوں جاؤں وہاں پر؟ میں بھی دعائیں کروں گا کہ یار اب فرعون کو غرق کر دے. یا جتنے نبی آئے وہ بھی یہی بہانہ دیتے جو آپ نے ابھی بہانہ دیا ہے کہ ہم کیوں جائے وہاں پر، ہماری چپی توڑنے سے کیا ہو جائے گا. سوچے ذرا، نبیوں کی سیرت کے ساتھ دھوکا. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان کے ہاتھ میں اقتدار تھا، اقتدار تھا ان کے ہاتھ میں. وہ رومن اور پرشین امپائر کے بھی سے بھی اوپر تھے. یا قریش کا جو اس وقت حال تھا، خاص کر ایک طبقے کا بنو عبد الدار، جس طرح ان کے پاس طاقت تھی، کیا ان سے زیادہ طاقت تھی؟ تو اپنے نبی کی سیرت کے ساتھ دھوکا، قرآن کے ساتھ دھوکا. سورہ نساء 135، اے ایمان لانے والو اٹھو اور گواہی دو، حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. گویا وہ تمہارے اپنے نفس کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، یا امیر اور غریب کے خلاف ہو. اللہ تعالیٰ تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اور اگر تم نے کجی بیانی کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوب دیکھ رہے، تمہارے اعمال کو پہچانتے. بیان کر کے دکھائے اس پوائنٹ آف ٹائم پہ پھر اس آیت کو. اگر آپ کا کام چپ رہنا اور چپی توڑنا اگر آپ کا کام نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ میری چپی توڑنے سے کیا ہو جائے گا، یہ درس ہم دے رہے. اس لیول پہ ہم آ چکے. کیا آپ نے ابن عباس کی وہ حدیث نہیں سنی رضی اللہ عنہ کی، جہاں پر ان نے فرمایا کہ اس بستی کی طرف جب فرشتوں کو بھیجا گیا اور بولا اس بستی پہ عذاب ڈالو، تو فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ یار اب یہاں تو وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کی دن رات عبادت کرتے. اللہ نے کہا پہلے ان سے بستی کو الٹنا سٹارٹ کرو. وہ بھی تو چپ تھے، اللہ نے کیوں ان پہ پہلے عذاب بھیجا؟ کیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت اب مجھے آپ کو یاد دلانی پڑے گی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو برباد کرتے ہیں تو مترفین کرپٹ ہو جاتے ہیں اس کے، یعنی ہم اپنا ہاتھ پروٹیکشن کا ہٹا دیتے ہیں وہاں سے. اس کے جو مترفین ہیں یعنی لیڈرز، ائمہ، علماء، اور اس کے جو نوبل ایلیٹس ہیں وہ کرپٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ بھی آیت مجھے آپ کو یاد دلانی پڑے گی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو اس عذاب سے جو خواص کو لے کے نہیں جائے گا جو اس گناہ کو کر رہے تھے، عوام کو بھی لے کے جائے گا جو ان گناہ کو دیکھ رہے تھے اور کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. ڈرو اس عذاب سے جو خواص کو بھی اور عوام کو بھی لے کے ڈوب جائے گا، جس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب عوام اوپر والی ماسز کو دیکھتی ہے کہ کرپشن پھیلا رہے، غلط کر رہے، اور یہ کچھ نہ کرے اس کے لیے، تو عذاب عوام پہ بھی آتا ہے، خواص پہ بھی آتا ہے. بستی کے اس عابد پہ بھی آ گیا اور بستی کے ان لوگوں پہ بھی آ گیا جو ظلم اور تشدد اور گناہ کر رہے تھے.
یہ آپ اسلام کہہ رہے ہو، یہ آپ دین کہہ رہے ہو، یہ ڈیفینیشن دے رہے ہو آپ، یہ سیرت ہے؟ اقتدار ہونا کرنٹلی یا نہ ہونا وہ الگ بات ہے، اقتدار حاصل ہی نہ کرنا اللہ کی قسم اس پہ سوال ہے۔ ممبروں پہ بیٹھ کے یہ درس و تبلیغ ہم دے رہے ہیں، ایفینٹی بائس کا آپ شکار ہو۔ مجھے آپ یہ بتا دیں ترکی کے ساتھ یہی ہو جاتا جو ابھی ایران کے ساتھ ہو رہا ہے، سعودی عرب کے ساتھ یہی ہوتا، یمن کے ساتھ یہی ہوتا، چلے یمن تو چھوڑ دیا، یو اے کے ساتھ یہی ہو جاتا، آپ کی یہی تعصبات ہوتے، آپ سڑکوں پہ نہیں آتے، آپ فنڈ نہیں کرتے اس وقت، آپ کے فتوا نہیں نکلتے اس وقت۔ کیا سعودی نے یمن میں معصوموں کا قتل عام نہیں کیا؟ کیونکہ آپ کا کانٹینشن تو یہی ہے کہ ایران نے سیریا میں جو کیا، حالانکہ مجھے ہی پتا ہے کیا کیا، بٹ یہ موقع نہیں تھا وہ ساری چیزیں اٹھانے کا، کیونکہ ابلیس کمزور ہو گیا تھا، سیدھے ابلیس سامنے لڑ رہا تھا اور اپنے گھٹنوں پہ آ گیا تھا، اس انرجی کو ہارنس کرنا تھا ابھی اس بڑے ابلیس کی طرف۔ اور یہ صرف ہمارا دشمن نہیں، یہ پوری انسانیت کا دشمن ہے، جس نے پچھلے 100 سالوں میں کروڑوں بچوں اور بچیوں کو تباہ کر دیا، ریپ کر دیا، ظلم کیا، ہینڈی کیپ کر دیا، یتیم بنا دیا۔ اتنی بھی فراست نہیں؟ تو اگر آپ کہتے ہو کہ سیریا میں جو کیا اس لیے ایران کی مدد نہیں کرنی چاہیے، چپ رہنا چاہیے، مجھے بتا دیں سعودی کے ساتھ اگر یہی ہوتا تو آپ سعودی کے ساتھ بھی یہی کرتے جو سعودی نے یمن میں کیا، جو سوڈان میں کیا، یو اے نے جو یمن میں اور سوڈان میں کیا، نیٹو کے ساتھ مل کر ٹرکی نے جو کیا، آپ کا یہی رجحان ہوتا؟ اللہ کی قسم نہیں ہوتا۔ تب آپ کی فراست جاگ جاتی کہ نہیں وہ چیزیں بعد میں پیچھے اس کو پیچھے رکھ دیتے، ابھی بڑے دشمن کی طرف جاتے۔ یہ ہے نا مسئلہ سر آپ کا، ایفینٹی بائس اس کو کہتے ہیں۔ ان کو تو سمجھ نہیں آئے گی بات، بہرحال اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں پڑھیے گا ایفینٹی بائس کس کو کہتے ہیں، یہ کس چیز کا شکار ہے، اور میں حسن زن دے رہا ہوں ایفینٹی بائس کہہ کے۔ ادروائز آپ کے چھوٹے موٹے خدا، جن انسانوں کو آپ نے نبیوں کا درجہ دیا، جن علماؤں کو آپ کو وہ درجہ دیا جو نبیوں کا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے، جن حکمرانوں کے احکام کو آپ نے اللہ کے احکام کے اوپر درجہ دیا، وہ لوگوں کے سامنے، میں تو حسن زن کی وجہ سے ایفینٹی بائس کہہ رہا ہوں، ادروائز آپ کے خدا ایکسپوز ہو چکے، جن خداؤں کی آپ اطاعت کر رہے ہو، جن خداؤں کو آپ نے خدا کے درجے پہ رکھا ہے، جن انسانوں کو آپ نے نبیوں کے درجے پہ رکھا ہے، ایکسپوز ہو چکے ہو آپ۔ تو یہ ذرا مجھے بتائیے گا، یہ جو آپ نے کہا کہ چپی توڑنے سے کیا ہوگا، اللہ مجھ سے سوال کریں گے جوانی میں کیا کیا، اس کا سوال نہیں ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، اس کا سوال نہیں ہے؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون۔ کیسے ڈیفینڈ کریں گے اس آیت کے تھرو آپ اپنے اول الامر کو اور ان کی پولیٹیکل کمپلشنز کو، کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت کے بجائے اللہ کی ہدایت کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتے، وہی تو ہم کافرون، وہی تو ظالمون، وہی تو فاسقون۔ اب ڈیفینڈ کریں اس آیت کے تھرو ان کو، پولیٹیکل کمپلشنز کو ان کی، اور آپ ایک سوال کا جواب دے دیں، ایک اور سوال کا، اور سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، پولیٹیکل کمپلشن سامنے ہو، قرآن کی کمپلشن سامنے ہو، میں کس کو چوز کروں، قرآن کو کہ پولیٹیکل کمپلشن کو؟ قرآن کے احکام کو چوز کروں کہ پولیٹیکل کمپلشن کو چوز کروں؟ ذرا جواب دیں مجھے، ہم سب کو جواب دیں۔ اب آتے ہیں آپ کے دوسرے معاملے پہ، کہ آپ کو کیا پتا قطار کی کیا پولیٹیکل کمپلشن ہے، سعودی کی کیا پولیٹیکل کمپلشن ہے، یو اے کی، بحرین کی، جارڈن کی، کویت کی، جس کی بھی کیا پولیٹیکل کمپلشن ہے۔ مجھے ایک بات بتا دے آپ، جیسے میں نے پہلے آپ سے پوچھا پولیٹیکل کمپلشن، قرآن کی کمپلشن کس کو فالو کرنا چاہیے، اس کے بعد اگر آپ کہتے ہو قرآن کی کمپلشن کو، مجھے پھر جواب دے، غزہ میں کچھ میل کی دوری پہ لوگوں کو نیست و نابود کر دیا گیا، بچیاں ریپ ہو رہی ہے، ٹارچر ہو رہی ہے، بچوں کو مار دیا گیا، 60-70 ہزار آفیشل اکاؤنٹ، نان ان آفیشل اکاؤنٹس لاکھوں میں یتیم کر دیا گیا، جلا کے راکھ کر دیا گیا، بھوک اور پیاس سے مرے، دوائی نہ ملنے کی وجہ سے مرے، اور ابھی بھی تڑپ رہے اور مر رہے، رمضان میں کھانا تک نصیب نہیں ہوا ان کو روزوں کے بعد بھی۔ یہاں پر کون سی پولیٹیکل کمپلشن تھی کہ آپ کے ان اول الامر نے، جن کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ ان کے خلاف جو بات بولتے اس کی زبان ٹوٹ جائے، ان کی کون سی پولیٹیکل کمپلشن تھی کہ ان نے وہاں مدد نہیں کی، قرآن کی کمپلشن کو سائیڈ لائن کر دیا؟ سمجھائے مجھے، جیو پالیٹکس کے ایکسپرٹ ہو آپ، میں جاننا چاہتا ہوں، میں سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے جیو پالیٹکس، ہم سب سیکھنا چاہتے ہیں آپ کے گروہ سے، تو آپ ایکسپرٹ ہو، ہمیں جواب دیں جیو پالیٹکس کے بارے میں، کون سی پولیٹیکل کمپلشن ہے یہاں پر؟ میرا نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں تو دل سے روکو، سوری دل میں برا مانو، اور یہ سب سے کمزور ترین، اور آپ کہہ رہے ہو کہ جو ان کے خلاف، ان کے غلط کے خلاف کچھ بولے تو ان کی زبانیں ٹوٹ جائے، اللہ اکبر، کیا بات ہے سر، حق کو حق اور باطل کو باطل نہ کہے، زبانیں ٹوٹ جائیں ہماری، حق کو حق کہنے پہ، باطل کو باطل کہنے پہ؟ یہ مجھے بتائے گا یہ کون سی پولیٹیکل کمپلشن ہے؟ دوسری چیز، دوسری پولیٹیکل کمپلشن، بیکاز یو آر ان آپ سب لوگ جیو پالیٹکس کے ایکسپرٹ ہو، مجھے یہ بتائے کہ بیسز دینا
اس تاغوت کو، ان بدبختوں کو، ان فحاشیوں کو، ان ظالموں کو جن نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کا قتل عام کیا، مسلمانوں کا قتل عام کیا، ان کو اپنے یہاں بیسز دینا، ان بیسز کو سسٹین کرنا، ان بیس کو فنڈ کرنا، ان کے ٹروپس کو وہاں پر سیلری دینا، یہ کون سی پولیٹیکل کمپلشنز ہے؟ اس کے پیچھے کیا پولیٹیکل کمپلشن ہے؟ مجھے ذرا سمجھائے. اور یہی بیسز یوز کی جا چکے عراق میں، یمن میں، یا افغانستان میں، لیبیا میں، سیریا میں. اس کے پیچھے کون سی پولیٹیکل کمپلشن تھی جب یہاں پر یہ بیسز یوز کی جا رہی تھی؟ یہ بیسز کیا کر رہی ہے وہاں پر؟ کون سی پولیٹیکل کمپلشن ہے؟ سمجھائے ذرا ہمیں. ابراہم ایکارڈ جو ان لوگوں نے سائن کیے ہیں، یو اے جو انٹیلیجنس دیتی ہے اسرائیل کو، شانہ بشانہ اس کے ساتھ چل رہی ہے. بحرین نے، موروکو نے، کون سی پولیٹیکل کمپلشن تھی ابراہم ایکارڈ سائن کرنے کے لیے؟ بتائے ذرا. اور ایک اور مجھے بتائے، عرب میں، میرے نبی کے شہر میں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ان شہروں میں، وہاں پر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کھولنا، وہاں پر فحاشی کی انڈسٹریز کھولنا، الکوہل شاپس کھولنا، ربا بیس سسٹم وہاں پر ہونا، شکیرہ اور ننگی عورتوں کو وہاں پر لا کے نچوانا اور گوانا، اور ان عورتوں کو جو کہہ رہی ہے باؤ ڈاؤن ٹو دا گاڈس، باؤ ڈاؤن ٹو دا گاڈس، اور کعبہ کا ایک کیریکیچر، کاپی کٹ پیسٹ ایک ماڈل بنانا، اس کے سامنے ان کو نچوانا. یہ مجھے ذرا بتا دے یہ کون سی پولیٹیکل کمپلشن ہے؟ کیا ان نے وہ کعبہ کا وہ کاپی پیسٹ ایک ماڈل نہیں بنایا جہاں پر ایک تھیٹر کے ٹائپ پہ ان کو نچوایا؟ اس کے پیچھے کون سی پولیٹیکل کمپلشن ہے؟ ڈیفینڈ کرے، ہمیں بتائے ذرا کون سی پولیٹیکل کمپلشن ہے، اور قرآن کی کمپلشن کیسے پیچھے ہوگی یہاں پر؟ سمجھائے ذرا ہمیں. وہ سکالرز، وہ امام جو ٹارچر کیے گئے، ایگزائل کیے گئے، جو اریسٹ ہے ابھی، جو مارے گئے، اس کے پیچھے کون سی پولیٹیکل کمپلشن تھی؟ وہ آپ کے امام نہیں، وہ آپ کے سکالرز نہیں، وہ حق پہ نہیں. اور آپ کہہ رہے ہو زبانیں ٹوٹ جائے، آپ کہتے ہو کہ آپ کو کیا پتا پولیٹیکل کمپلشن؟ سکھائے ہمیں، سکھائے امت کو کہ کون سی پولیٹیکل کمپلشنز، ہمیں بھی پتا چل جائے. اتنے بے شرم ہو گئے. شیم آن یو. اور پھر آپ کا ایک مسئلہ آتا ہے کہ ایران نے کیوں حملہ کیا یو ایس کی بیسس پہ؟ آپ مجھے کامن سینس کی بات بتائے. ایک دشمن آپ کا جس نے آپ کو پچھلے 70 سالوں سے، 50-60 سالوں سے گھیرے رکھا ہے، اکانومکلی گھیرے رکھا ہے، تباہ کر دیا آپ کو، آئیڈیالوجیکلی آپ پہ وار کر رہا ہے، فزیکلی آپ کو گھیرے رکھا ہے. اور ابھی جب نیگوسیشن چل رہی تھی، نیگوسیشنز، انٹرنیشنل نیگوسیشن چل رہی تھی، اس وقت اس انٹرنیشنل لا کو بریک کر کے ان کے لیڈر کو قتل کر دینا، جو اسلامک لا کے بھی خلاف ہے، انٹرنیشنل لا کے بھی خلاف ہے، وہ تھریٹ نہیں بنتی ہے جو اس نے ان ہمسایہ ملک میں اپنی بیسز رکھی تھی؟ وہ اس تھریٹ کو ایلیمنیٹ نہ کرے، اور وہ یہ یقین کر لے چونکہ یہ لوگ بڑے شریف النفس لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، یہ لوگ اپنی بیسز وہاں سے ہمارے لیے یوز نہیں کریں گے. یہ کامن سینس کی بات اب کر رہے ہو. اور پھر کہہ رہے ایران نے کیوں حملہ کیا؟ ایران اس تھریٹ کو ایلیمنیٹ نہیں کرتا. رادر دین ایران نے کیوں وہاں پر حملہ کیا؟ آپ یہ جواب دیں، وہ بیسز کیا کر رہی ہے وہاں پر؟ وہ بیسز یوز کی جا چکی ہے مسلمانوں کے خلاف. وہ بیسز کیوں نہیں غزہ کے وقت یوز آئی؟ جب ایران سے میسائل جاتی ہے وہ بیسز کیوں انٹرسپٹ کرتی ہے؟ کیا سورہ ہود کی 113 آیت مجھے آپ کو بیان کرنی پڑے گی کہ اے مسلمانوں، ان لوگوں کو اپنا الائی نہ بناؤ، ان ظالموں کو؟ کیا سورہ ممتحنہ کی یا سورہ مائدہ کی مجھے آپ کو آیت یاد دلانی پڑے گی کہ جو ان کو اپنا الائی بنا دیتا ہے وہ گویا انہی میں سے ہے، ان کو اپنا ساتھی بنا دیتا ہے وہ انہی میں سے؟ بیان کرے اس آیت کو سب کے سامنے. سورہ نساء 135، سورہ مائدہ 51، سورہ ہود 113 اور سورہ ممتحنہ پہلی آیت بیان کر کے دکھائے، اور پھر ڈیفینڈ کریں ان کو کہ ان کی بیسس کیا کر رہی تھی وہاں پر. کہ اللہ نے نہیں فرمایا ان دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو جو اپنا ساتھی بنا دیتا ہے، الائی بنا دیتا ہے، وہ انہی میں سے؟ بیان کریں پولیٹیکل کمپلشن کو آپ. یہ حالت ہے، سوچے ذرا، یہ حالت ہے ہماری. ایک طبقہ کنفیوزڈ ہے، ایک طبقہ ہے جو اول امر کی اتنی بلائنڈ اطاعت میں لگ چکا ہے کہ ان کو نبی کا درجہ دے دیا ہے، ان کے احکام کو اللہ کے احکاموں سے بھی اوپر رکھ دیا ہے. یہ حالت ہے. اور ایک آ رہا ہے اسکالر، وہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو زرہ خریدا تھا نا یہودی سے. اور زرہ خریدنا ایک بات ہے، پیسے دے کر بیسز دینا، ان بیسز کے تھرو ان کا الائی بن جانا. بیسز ہونا ہی مطلب ہے کہ آپ ان کے الائی ہو. سعودی میں، یعنی عربیہ میں، یو اے ای میں، یا بحرین میں، یا موروکو میں، یا جارڈن میں، کویت میں، قطار میں، ان کی بیسز کا ہونا ہی مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے الائی ہو. اور اللہ کی قسم قرآن کی آیتیں ان کے خلاف ہے، ابھی سنائی میں نے آپ کو. سورہ مائدہ پھر سے بتا رہا ہوں، سورہ مائدہ 51 ان کے خلاف ہے، سورہ ممتحنہ پہلی آیت ان کے خلاف ہے، سورہ ہود 113 ان کے خلاف ہے، 111 سے 113 ان کے خلاف ہے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ کیا بات ہے، پولیٹیکل کمپلشن ہے ان کی زرے خریدنا، اس کو انالوجی اس کے ساتھ بنا رہے ہو. ڈیفینڈ کر کے دکھائے ان آیتوں میں ان لوگوں کو آپ، اور اپنی چپی کو آپ ڈیفینڈ کر کے دکھائے.
اسکالرز فرقان ہوتے ہیں فتنے کے وقت، وہ آئینہ ہوتا ہے قرآن کا جو لوگوں کو کلیئرٹی دیتا ہے، نور دیتا ہے، روشنی بخشتا ہے. یہ ہے اسکالر کا رول اس پوائنٹ آف ٹائم پہ. اور آپ کہہ رہے ہو کہ کنفیوژن ہے، کوئی کہہ رہا ہے چپ رہنا ہے. ایران سے مجھے بھی اختلاف ہے، مجھے بھی پتا ہے سیریا میں کیا ہوا، مجھے بھی پتا ہے اذربائیجان اور ارمینیا کا جب مسئلہ چل رہا تھا ارمینیا کو کیسے سپورٹ کیا. مجھے بھی معلوم ہے رشیا میں، چچنیا میں جو رشیا نے کیا تو اس وقت کس طرح سے رشیا کو سپورٹ کیا، چاہے وربلی صحیح ہو. مجھے بھی معلوم ہے یمن کے مسئلوں کو، باقی سارے مسئلوں کو. لیکن یہ پوائنٹ ہی نہیں ہے وہ والا چھیڑنے کا، کیونکہ سامنے ابلیس بیٹھا ہے، سامنے وہ بیٹھا ہے جس نے کروڑوں کو قتل عام کیا ہے. اور یہ چیز اگر سعودیہ کی ہوتی، ٹرکی کی ہوتی، تو آپ کا یہ رجحان نہیں ہوتا جو ابھی ہے. مجھے بھی اعتراض ہے ایران سے کہ جب غزہ میں یہ ساری چیزیں چل رہی تھی تب کیوں نہیں ایران تب کیوں نہیں یہ مسائلیں برسی وہاں پر، تب کیوں نہیں حسینیت کا یہ والا جذبہ آیا. یہ جب اپنے اوپر بات آئی تب یہ کیوں جذبہ یہ ہو گیا، آشکارا ہو گیا. لیکن یہ وقت نہیں ہے، یہ ٹیکٹیکل وقت ہے، یہ فراست ہونی چاہیے اس پوائنٹ آف ٹائم پہ. لیکن آپ نے سلف کا نام اپنی وجہ سے بدنام کر دیا، خدا کی قسم سلف کا نام بدنام کر دیا آپ لوگوں نے. لوگ یہ سوچ رہے کہ سلف انہی کے جیسے ہوں گے، ان کو کیا پتا کہ کیا قربانیاں، کیا مصیبتیں، کیا پریشانی ان نے جھیلی ہے ہم تک حق پہنچانے کے لیے، حق پہ رہنے کے لیے، دین کو دین رکھنے کے لیے. سو یہ ہے پرابلم، یہ ہے مصیبتیں، اور یہ ہے ہمارا آئی کیو، یہ ہے تباہی ہماری. اسی لیے میں کہتا ہوں یوتھ کو کہ خود ٹرین ہو جائے، کمپٹنٹ بنے. ہمارا تو فرض ہے کہیں ہندو بچے کے ساتھ بھی کوئی غلط ہو رہا ہو یا بچے کے ساتھ، تو اس کے خلاف کام کرنا کہ اس کے ساتھ کوئی غلط نہ کر دے، اس کے لیے حق بلند کرنا. کسی کرسچن کے خلاف اگر کوئی بات چل رہی ہو، کسی یہودی کے خلاف اگر ظلم ہو رہا ہو، ہمارا کام ہے ان کے لیے کھڑا رہنا وہاں پر، ان کا ساتھ دینا، حق کا ساتھ دینا وہاں پر. اور آپ کنفیوزڈ ہو اور آپ کہہ رہے ہو چپ رہنا بہتر ہے، اول الامر کی ان کے خلاف کچھ بھی مت بولو. کیا بات ہے. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں یوتھ کو کہ عقیدہ صرف تھیوریٹیکل چیز نہیں ہے. یہ عقیدہ رٹ لینے سے اور عقیدے سے ان کو ڈرا دینے سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے. جب بات آتی ہے عقیدے کو پریکٹس کرنے کی تب پریکٹس کرنا وہ اصل میں عقیدہ ہوتا ہے. جب وقت آتا ہے عقیدہ پریکٹس کرنے کا تب آپ کے بیانات چینج ہو جاتے، آپ کے رجحان چینج ہو جاتے. تھیوریٹیکلی عقیدہ پڑھانے سے عقیدہ نہیں ہوتا ہے، پریکٹیکلی عقیدہ فالو کرنے سے، پریکٹس کرنے سے عقیدہ بن جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے. سو شیم آن یو، شیم آن آل آف یو.